بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے میدان کا ایسا واقعہ بیان کرنے والے ہیں جس کو آپ نے شاید اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا؟ اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے کہ جیسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، پھر وہ گھوڑا کبھی بھی نہیں بوڑھا ہوتا تھا۔ اس لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے۔ اس لیے اس ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تمہیں گھوڑے پر سوار کرنا چاہو گے؟ تو یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم سواری گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو امام عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ محبت کی وفا کی جس کو دیکھ کر خود بھی وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا، ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ اس کے بعد جب کربلا میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح سے زمین پر گرے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے سے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پاس آ کر رک گیا
اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تر کر لیا۔ پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا کہ جس سے اتنی زور کی آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی لوگ ذوالجناح کے قریب گئے کہ ذوالجناح نے اس زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع بھی نہ ملا، اور کہنے لگا اس کو اس حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کر دوڑنے لگا جیسے کوئی انسان کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے وقت امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا، تو اس کے بعد اس گھوڑے یعنی ذوالجناح کا کیا ہوا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تو پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا۔ گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا، کہنے لگا کہ اب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں کیا کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فرات میں ڈوب گیا۔ اس طرح امام حسین کی شہادت کے بعد اس کا گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔